السلام علیکم۔ مدینہ منورہ اس روز گہری اور پرسکون خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک لوگوں کو شور سنائی دیا۔ یہ ایک لمبے چوڑے قافلے کی خبر تھی۔ لوگوں نے پوچھا، آج مدینہ میں کیا ہو گیا ہے؟ جواب ملا، یہ عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ ہے جو شام سے مال تجارت لے کر آیا ہے۔ کیا قافلہ اتنا بڑا ہے؟ لوگوں نے پوچھا۔ ہاں، یہ قافلہ 700 اونٹوں پر مشتمل ہے اور یہ سارا سامان مدینہ کے غربا میں تقسیم ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے عہد میں جزیرہ نما عرب کے سب سے مالدار تاجر تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی زندگی کا آغاز غربت سے کیا۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات قائم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عبد الرحمن بن عوف کو حضرت سعد بن ربیع کا بھائی بنایا۔ سعد نے عبد الرحمن سے کہا، بھائی، میں مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میرا آدھا مال لے لو، اور میری 2 بیویاں ہیں، جو تمہیں پسند آئے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو۔ عبد الرحمن بن عوف نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارے اہل و عیال اور مال میں برکت فرمائے، مجھے تم صرف بازار کی راہ دکھا دو۔ پھر آپ بازار گئے، کچھ مال خرید کر فروخت کیا اور نفع کما لیا۔ آپ نے ایک روز اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اے ابن عوف، تم دولت مند ہو، تم سست روی سے جنت میں داخل ہوگے، لہٰذا اللہ کو قرض دو، تمہارے قدم کھول دیے جائیں گے۔ جس روز سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نصیحت بھرے کلمات سنے، آپ اپنے رب کو قرض حسنہ دینے لگے اور اللہ بھی اس کو کئی گنا بڑھاتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف صدقہ انفاق کرنے والے اس اولین گروہ میں شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطیہ کی وصولی کے بعد جناب عبد الرحمن سے پوچھا، عبد الرحمن، کیا اہل خانہ کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ جناب عبد الرحمن نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ان کے پاس وہ اجر چھوڑا ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ نے 50,000 دینار فی سبیل اللہ تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ اسلام میں سب سے بلند مرتبہ لوگ وہ سمجھے جاتے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ انہوں نے غزوہ بدر میں 4,000 دینار دینے کی بھی وصیت کی۔ اپنے ورثہ کے لیے کئی ہزار اونٹ، گھوڑے اور بکریاں ترکہ میں چھوڑ گئے۔ اگر آپ کے مال و دولت کا حساب لگایا جائے تو آج دنیا میں کوئی بھی اتنا امیر نہیں ہوگا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ ہمیشہ اس دنیا سے خائف رہے۔ ایک روز آپ کے سامنے افطاری کا کھانا رکھا گیا۔ کھانے پر آپ کی نظر پڑی تو آپ رو پڑے اور کہا، مصعب بن عمیر شہید ہوئے، انہیں ایک چادر میں کفنایا گیا۔ اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں ڈھانپا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کے کفن کے لیے ایک چادر کے سوا کچھ نہ ملا۔ پھر دنیا ہمارے سامنے خوب پھیلا دی گئی اور ہمیں اس سے بہت کچھ عطا ہوا۔ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ہماری نیکی کا بدلہ ہمیں یہاں ہی نہ دے دیا جائے۔ جناب عمر فاروق کے بعد نئے خلیفہ کا انتخاب ہونے لگا تو کچھ صحابہ جناب ابن عوف کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اللہ کی قسم، اگر چھری لے کر میرے حلق پر رکھ دی جائے اور پھر اسے ایک طرف سے دوسری طرف پھیر دیا جائے تو یہ چیز مجھے خلافت سے زیادہ پسند ہے۔ کیا کسی اہل اقتدار نے اس بات پہ غور کیا؟ یہ ہے اسلام کے ایک مالدار اور دولت مند شخص کی کہانی۔ کوئی ہے جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایات پہ چل سکے؟ کوئی بادشاہ، سلطان، شیخ، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر، کوئی گورنر، کوئی مشیر۔ حضرت ابن عوف اپنے مال کے غلام نہیں، مالک تھے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ مالک وہ ہوتا ہے جو اپنا مال
بانٹتا ہے اور غلام وہ ہے جو اسے سنبھال کے رکھتا ہے۔ اگر آپ کو یہ نقطہ سمجھ آ گیا ہے تو آپ اپنے مال کے مالک بننا پسند کریں گے یا غلام؟ کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ پیارے دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ جزاک اللہ۔